بغیر تصدیق کے, بغیر دیکھے ہوئے, اور لوگوں کو ڈرانا چاہیے خوب کہ یہ ملک, یہ شہر, یہ سرزمین اور یہ کرۂ ارضی کوئی محفوظ جگہ نہیں رہی, بھاگو یہاں سے, بھاگتے ہیں, اور خود وہیں بیٹھ کے لوگوں کو بھگانا شروع کر دینا چاہیے. یہ رویہ ہونا چاہیے یا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کتنی تفصیل میں جا کے لا اینڈ آرڈر کی بات کرنے لگا اس میں. اور دوسرا, جہاں لوگوں کا سٹیمپیڈ ہوتی ہے کبھی کبھی بدقسمتی سے حج کے موقع کے اوپر بھی, بھگدڑ جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہ جو ثواب کمانے کے لیے گئے ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اپنے پیروں تلے زندہ انسانوں کو رون دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مجموعوں میں کچھ سال پہلے عرس ایک ہوا پنجاب میں, وہاں یہ حادثہ ہو گیا. اس طرح کے حادثات سٹیمپیڈ ساری دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پبلک سیفٹی ہے, ہیلتھ اس سے ریلیٹڈ ہے, کمیونٹی میڈیسن اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن بنیادی طور پہ دو چیزیں جن پہ زور دیا گیا, پہلا سیفٹی آف دی پبلک اینڈ فیئر دی ڈائیولج اٹ, لوگ کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں. If they had only referred it to the messenger or to those charged with the authority among them, the proper investigators would have known it from them directly. احسن طریقہ کیا ہے جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے سیفٹی لوگوں کی متاثر ہو اور لوگوں میں خوف پھیلنے کا خدشہ ہو, تو فرمایا گیا اس دور کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان, آپ سے رجوع کیا جائے, آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے, اور ساتھ آنے والی ساری دنیاؤں, سارے زمانوں, سارے انسانوں, سارے ملکوں, سارے معاشروں کے لیے ایک راستہ یہ کھولا گیا. اور یا مین ان اتھارٹی, وہ جن کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا, وہ جن کی ذمہ داری ہے امور مملکت چلانا, وہ جن کی ذمہ داری ہے سلطنت کو تحفظ دینا, ان کو بتایا جائے پہلے. اور اس کا وجہ کیا بیان کیا گیا؟ تاکہ وہ تحقیق کریں پراپرلی, تم سے ڈائریکٹلی سنیں کہ سورس کیا ہے, وہ ہے بھی یا نہیں. اور اس کے بعد آپ نہیں دیکھتے کہ میڈیا میں فلاں خبر چل گئی, پھر فلاں تردید ہو گئی, فلانی جگہ سے یہ آ گئی اور یہ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں تھا ویسا تھا. اس میں جو طرز عمل ذمہ دارانہ ہے, جہاں لوگوں کی سیفٹی اور خوف پھیلنے کا تعلق ہے, آپ یقین کیجئے کہ خوف کے مختلف اثرات معاشرے کے مختلف طبقات کے اوپر مختلف طریقے سے ہوتے ہیں. لوگ میچ ہار جانے کے خوف سے زندگی ہار جاتے ہیں, ہارٹ فیل ہو جاتا ان کا, ایسے نرم دل اور گداز دل, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بچے ہیں, اگر ان کے سامنے روز یہ بات ہونے لگے کہ انسیکیورٹی ہے, فیئر ہے, خوف ہے, کوئی تحفظ نہیں ہے, بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی, تو آپ دیکھیے وہ بچے جن کے اندر دوڑنے والی نسیں ان بالوں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں, جن کے اندر اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے پرزے جوان ہونے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے فیڈ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہ مائیں جو تخلیق کے عمل میں ہیں, ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور وہ بزرگ جو اپنے بچوں کو گھر سے نکالنے پہ تعلیم کے لیے, نوکری کے لیے, روزگار کے لیے, بریڈ اینڈ بٹر کے لیے مجبور ہیں, ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو بنیادی ذمہ داری قرآن حکیم انسانوں کی لگاتا ہے, وہ ذمہ داری میں نے آپ کو بیان کی. اور اس کی وجہ کیا کہ بغیر تفتیش کے, بغیر تحقیق کے, بغیر پتہ کیے, تفتیش کون کرے؟ میں اور آپ نہیں تفتیش کر سکتے. مین ان اتھارٹی, وہ جن کی یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ایک مخصوص وقت کے لیے لگائی ہوئی ہے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ, ان کا کام ہے کہ عوام کے ساتھ وفاداری کے ساتھ, ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ, اس واقعے کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ تحقیق کریں. اور اس کے بعد ان کے نالج میں یہ بات پہلے آنی چاہیے. اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی کے علم میں کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کا تعلق پبلک سیفٹی کے ساتھ ہے, اور جس کا تعلق لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہے, اور جس کا تعلق معاشرے کے اندر بدامنی اور خوف پھیلانے کے ساتھ ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس آیت سے واضح ہو گئی ہے. میری ذمہ داری اور آپ سب کی ذمہ داری اس میں شامل ہو گئی. ایک دوسرا اس کا پہلو جو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے, where it's not for the grace and mercy of Allah unto you, all but a few of you would have followed
शैतान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम उनके ऊपर होगा जो इस रास्ते पे चलेंगे। रास्ता क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। रास्ता क्या है? मुआशरे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना। एक साहब थे, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो 2 दिन पहले वो मेरे पास आए लीगल एडवाइस के लिए। तो मैंने उनको, बहुत तनोमंद और सेहतमंद, मुझसे छोटे हैं, देखा हुआ है और देखता रहता हूं, महीने 2-3 महीने में मुझे नजर आते रहते हैं। मैंने उनकी जब हालत देखी तो पहले मैंने उनको बिठा लिया, मैंने कहा फाइल आप बंद कर दें, केस भी आप भूल जाएं। मैंने उनको पहले, जिसको कहते हैं ना, काउंसलिंग की। उनको मैंने, जब गुफ्तगू मेरी खत्म हुई उनके साथ, तो उन्होंने कहा जी आपने तो मुझे खड़ा कर दिया, बिठा दिया, अब केस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर उसको आप ये बताएं कि तुम तो गए। कराची में ये वाकया हुआ कि कोई बैंक वाले साहब किसी के घर का, उन्होंने जाके दरवाजा इस अंदाज में खटखटाया कि उस आदमी ने, जो 2 बहनों का भाई और एक मां का सिर्फ वो वाहिद दस्तगीर था और उसका खादिम था और उसका बेटा था, उसने अपने आप को पंखे से लटका के खुदकुशी कर ली। ये क्या है? इनसिक्योरिटी। ये क्या है? फियर। घर छिन जाएगा, मां के खिलाफ फ्रॉड का पर्चा हो जाएगा, बहन अंदर चली जाएगी, तुम मारे जाओगे, पीछे बचेगा ही कोई नहीं। अभी जो सैलाब आया, मेरे पास उस शहर के नाजिम साहब आए पेशावर के, उन्होंने मुझे बताया कि 4 रोड के ऊपर ऐसा दिलखराश वाकया है। ये जो बेतबारी की फिजा होती है मुआशरे के अंदर, और ये जो इनसिक्योरिटी है, ये क्या करवाती है। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लेके लकड़ियां, बड़ी बड़ी गेलियां उनको कहते हैं उर्दू में, वो खरीदी, और खरीद के वो किसी बाजार में बैठे हुए थे। और जब सैलाब आया तो एक सैलाब बला था, बहुत बड़ा तूफान था पानी का। उनकी 1 लकड़ी गई, 2 गई, 3 गई। 1.5 करोड़ का वो मकरूज है शख्स, और बाल बच्चेदार आदमी है। जब आखिरी लकड़ी भी वो ना बचा सका, पूरा बाजार देख रहा है, तो वो उस लकड़ी के ऊपर खुद बैठ गया। लोगों ने बड़ा उसको रोकने की कोशिश की, उसने कहा मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या है ये? इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। जिम्मेदारी क्या हुई मुआशरे की? जिम्मेदारी क्या हुई फर्द की? जिम्मेदारी क्या हुई इज्तिमा की? जिम्मेदारी क्या हुई मुसलमान की? जिम्मेदारी क्या हुई अमन के सफीर की? अमन की सिफारत करे, बदअमनी की तबलीग ना करे। एक पहलू। और दूसरा, जो ऐसा करते हैं उन पे अल्लाह का फजल है, और जो नहीं करते वो शैतान के रास्ते पे चलते हैं। मैं इसको मजीद आगे नहीं ले जाना चाहता, जजमेंट आप पे छोड़ता हूं, फैसला आप पे छोड़ता हूं। हाउएवर आई टेक दिस सब्जेक्ट फर्दर मोर, और मैं अब कोट करता हूं आपके सामने सूरह अल माइदा वर्स नंबर 16। सूरह अल माइदा वर्स नंबर 16, wherewith Allah guideth all who seek his good pleasure to ways of peace and safety, and leadeth them out of darkness by his will unto the light, guideth them to a path that is straight. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रहनुमाई करता है। एक राइडर आ गया साथ, जो खुदा की खुशनुदी चाहते हैं। वर्स 16 अल माइदा, खुदा उनकी रहनुमाई करता है, उनकी दस्तगिरी करता है, उनका हाथ पकड़ के रास्ते पे चला देता है, उनके लिए दरवाह कर देता है, उनके लिए सीधे रास्ते खोल देता है, जो उसकी खुशनुदी चाहते हैं। मैंने पहले बताया कि अल्लाह के फजल के हकदार लोग कौन से हैं और शैतान के रास्ते पे चलने वाले लोग कौन से हैं कुरान की जुबान में। अब दूसरा यह है